بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یونان سے بزم تکبیر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عرفان تیمور حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یونان میں بسنے والی پاکستانی برادری سے متعلقہ خبریں، ان کی تقریبات کی کوریج، خواہ سیاسی، مذہبی یا سماجی ہوں، اور خاص کر امیگریشن نیوز، امیگریشن مسائل اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی درست اور بروقت اور اچھی مفید معلومات، مثبت معلومات، تعمیری معلومات اپنے ناظرین تک شیئر کر سکیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے شو میں بات چیت کریں گے یونان میں صدر پی ٹی آئی یوتھ ونگ ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نوجوان سیاسی و سماجی کارکن پی ٹی آئی کے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے۔ اسی والے سے ہم ٹاک شو کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پروگرام کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یونان سے تکبیر ٹی وی کے پروگرام بزم تکبیر میں اس ہفتے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے یوسف چودھری۔ تکبیر اسٹوڈیو یونان میں چیئرمین تکبیر ٹی وی پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کی آمد پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونان بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینئر صحافی عرفان تیمور نے تکبیر ٹی وی کی ٹیم، چیئرمین تکبیر ٹی وی یونان امتیاز عالم جعفری، الحاج بشیر شاد، احسان اللہ خان، ناصر جسوکی، یوسف چودھری اور دیگر کی جانب سے پیر فیاض الحسن قادری کو اسٹوڈیو آمد پر خوش آمدید کہا۔ یہ تقریب امتیاز عالم جعفری، جو کہ یونان کی مشہور مذہبی سماجی شخصیت ہیں، ان کی طرف سے، وہ اس وقت پاکستان میں ہیں، کیونکہ وہ ایکسپریس میڈیا پیام تکبیر سے سفر شروع کرنے والے چینل بزم تکبیر کے ایم ڈی بھی ہیں، اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان کے صدر بھی ہیں۔ اسی حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والی نفرت کا خاتمہ کرے۔ اور یہاں سرزمین گریس پر آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل سے نمٹنے کا کوئی اگر ذریعہ ہے تو وہ امت واحدہ بننے میں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو، میرے بندوں کی حمایت کرو، میری مخلوق کی مدد کرو، میری مخلوق سے وفا کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ انتہائی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، فرقہ واریت میں نہ پڑیں، محبتوں کا سدا بہار گلشن سجائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت یونان کے مختلف نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، تاہم وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری جنرل سے ہونے والی خصوصی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خیالات غیر ملکی تارکین وطن خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے مثبت ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے رابطہ میں رہیں اور اپنی مشکلات سے انہیں آگاہ رکھیں۔ پیر فیاض الحسن قادری نے کہا کہ امت مسلمہ کو اس وقت شدید چیلنج کا سامنا ہے، جس میں علماء کرام اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے یونان میں مقیم مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ عبادت گاہوں کو تفرقہ بازی سے پاک رکھیں۔ پیر فیاض الحسن قادری نے کہا کہ تکبیر ٹی وی آپ سب کا ہے اور پاکستان اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی چینل ہے جس پر دین اسلام کے فروغ کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے تکبیر ٹی وی یونان کی ٹیم کی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ پروگرام کے آخر میں تکبیر ٹی وی یونان کے پروڈیوسر ناصر جسوکی نے اسٹوڈیو آمد پر پیر سلطان فیاض الحسن قادری کا شکریہ ادا کیا۔ جامعہ مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرا ستیری میں روحانی و تبلیغی دورہ پر آئے ہوئے چیئرمین حضرت سلطان باہو ٹرسٹ جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت پیر فیاض الحسن قادری نے جشن باہو کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل صرف اور صرف اتحاد امت میں پنہاں ہے۔ اتحاد امت سے درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ امت محمدی اسوہ حسنہ پر عمل کرے تو دنیا میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ جشن باہو کانفرنس میں نقابت کے فرائض محمد نعیم سلطانی نے انجام دیے۔ علامہ شہباز احمد صدیقی نے شان اولیاء پر بیان فرمایا۔
تلاوت قرآن پاک کی سعادت حافظ طاہر محمود نے حاصل کی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاجی محمد اشرف، محمد رفیق قادری، محمد ثاقب، محمد آصف، حافظ عماد اسلم قادری، عمران قادری، مدثر زیب قادری اور شاہ عبداللہ نے باری باری عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ درود و سلام کے بعد عالم اسلام یونان میں مسلمانوں اور حالات کی بہتری کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سنی تحریک یونان کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر انعقاد محافل میں پیر عثمان افضل قادری کی خصوصی شرکت۔ حضرت پیر خواجہ مفتی محمد عثمان افضل قادری نائب محدث نیک آباد سجادہ نشین آستانہ عالیہ مراریاں شریف سنی تحریک یونان کی دعوت پر خصوصی طور پر یونان تشریف لائے اور انہوں نے سنی تحریک یونان کے مراکز جامعہ محمدیہ غوثیہ منیدی، مسجد انوار مدینہ میگارا، مسجد انوار مدینہ ایریتھریا، میرین سیریا ٹرسٹ کوالہ چوک، مرکز ضیاء الامت فاؤنڈیشن کریلا کروپی میں انعقاد پذیر محافل میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایمان افروز خطابات کیے۔ حضرت پیر خواجہ مفتی محمد عثمان افضل قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے گھروں میں نیک محافل کا انعقاد کریں اور اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک جگہ مل بیٹھے اور بہتر مستقبل کی خاطر اپنی ذاتی اناؤں کو پس پشت ڈال کر پاکستانی برادری کے لیے اپنے کردار کو بروئے کار لائیں۔ ان خیالات کا اظہار پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے تحریک منہاج القرآن یونان کے سابق عہدیداران علامہ شہباز احمد صدیقی، ملک جاوید آوان، الحاج شفیق آوان، قاری محمد اکرم زاہد اور چودھری اظہر محمود کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونان کے حکام سے ان کی ہونے والے ملاقاتوں میں ان کی جانب سے پاکستانی برادری کے لیے نہایت نرم گوشہ اور اچھے جذبات کا اظہار ہوا ہے، جس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان کے طور پر سامنے لائیں۔ عشائیے کی شرکا سے ملک جاوید اقبال اوان، قاری محمد اکرم زاہد، الحاج شفیق اوان، علامہ شہباز احمد صدیقی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ عشائیے میں مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، صحافی، مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ ناظرین، یہ تھیں اس ہفتے کی تازہ ترین خبریں۔ آئندہ ہفتے کی خبروں تک یوسف چودھری کو یونان سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ ٹاک شو کی طرف لے آتے ہیں۔ میں اسٹوڈیو میں آنے والے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سمیع اللہ بٹ صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صدر ہیں پی ٹی آئی یوتھ ونگ یونان، نوجوان سیاسی سماجی لیڈر ہیں، بڑے متحرک ہیں پاکستانی برادری میں۔ ان کے ساتھ ساتھ نیا یونین کی سیاسی و سماجی شخصیت جناب چودھری انصر مہدی صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی یہ نون لیگ کو الیکشن سے پہلے نون لیگ کو خیر بات کہہ کے انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا اور بڑے جیالے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں یہ ابھی تحریک انصاف کی یہاں پر کمپین چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمیع اللہ بٹ صاحب، چودھری انصر صاحب کو پروگرام آنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ ہی سے کرتا ہوں۔ سمیع اللہ بٹ صاحب، آپ کی حکومت کے پی میں بنی ہے، اس کے حوالے سے، اور سب سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا جس کی سب نے ضرورت محسوس کی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک حکم صادر فرمایا تھا چیف منسٹر پر کہ آئندہ کے بعد آپ ہیلی کاپٹر یوز نہیں کریں گے، کیا یہ وزیر اعلیٰ کی غلطی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں، انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر یوز کیا اپنے دوست کے بیٹے کی شادی پہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جیب کے خرچ سے وہ صاحب یہ تو بعد میں بات ہے نا کہ جیب سے خرچ انہوں نے دیا ہے کہ ان کو سرکاری طور پر ان کا پروٹوکول ہے، ان کو ہیلی کاپٹر الاؤ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ یہ تھا کہ سادگی کے ساتھ ہم جو بھی جس بھی منسٹری پہ جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ آئے گا وہ سادگی اپنائے گا، ٹھیک ہے، سادگی کو اپنانا ضروری تھا۔ انہوں نے سمجھ لو کہ یہ مسٹیک کی تھی، مسٹیک تھی بالکل، جس کا دیکھیں کسی اور پارٹی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان تحریک انصاف ایسی پنجابی میں کہتا ہے پہلی باری پہلا پھا ہے،
ایسا ہی سمجھ لیں، لیکن ان کو شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو اصولی موقف ہیں ان کا نہیں پتا، ان کا شاید اتنا زیادہ نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ نظریاتی کارکن ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مسلم نون سے اور جماعت اسلامی سے ریلیٹڈ ہے، وہ نون لیگ سے رہے ہیں یا جماعت اسلامی سے، لیکن آپ ان کا کیریئر دیکھیں، کرپٹ تو نہیں ہے، وہ بے ایمان تو نہیں ہے، وہ شفاف، جس بھی منسٹری میں رہے ہیں وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنی وہ ذمہ داری نبھائی ہے، ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ابھی تحریک انصاف کے ساتھ، کل کو کسی اور کے ساتھ، لیکن جب تحریک انصاف میں وہ آئے ہیں، تحریک انصاف، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، چھوڑیں ان باتوں کو، پاکستان میں اس بارے میں بہت زیادہ ٹاک شو ہوتے ہیں، ہم بہت سینئر صحافی اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں، ہم یونان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ صدر بنے ہیں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے، اس کے بعد آپ کے ساتھ غالباً میرا پہلا پروگرام ہے، اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا، تو سب سے پہلے ہم آپ کو تکبیر ٹی وی یونان کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور بتائیں یہ کس طرح ہوا؟ یہ میں کس طرح صدر بن گیا؟ کس طرح صدر بن گیا؟ دیکھیں یونان میں بسنے والے جو ہمارے خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ہیں، جیالے ہیں، وہ صرف نوجوان ہیں، بوڑھے نہیں ہیں اس میں؟ نہیں، بوڑھے بھی ہیں، میں مرکزی پارٹی کا بھی رکن تھا، اچھا ابھی بھی میرا خیال ہے میرا نوٹیفکیشن میں ابھی بھی میں ہوں، ٹھیک ہے، مرکزی کابینہ میں، یعنی کہ یہاں جو مرکزی پارٹی ہے اس میں آپ موجود ہیں، اس میں ابھی بھی میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، آپ یوتھ ونگ ہیں، یوتھ ونگ ہے۔ دیکھیں ہم الیکشن سے پہلے 2-3 ماہ پہلے تک ہم نے مرکزی پارٹی پہ ہی کام کیا تھا، اس حوالے سے ہم نے یونان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی ذیلی کمیٹیوں کے جو جال بچھا دیے، ممبرشپ اتنی زیادہ کر لی، جال بچھا دیے، کیا کوئی مچھلیاں پکڑنی، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں مچھلیاں نہیں، ہم نے اپنا نیٹ ورک وسیع کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کیا، لوگوں کو نظریہ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اصول کو، کون سا ووٹنگ ہونی ہے، کون سا الیکشن، ہمیں چانس تھا، ہمیں تو امید تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کافی عرصہ پہلے سے یہ ریٹ دائر کی ہوئی تھی کہ اوورسیز کو جو ہے ووٹ کا حق دیا جائے، ہمیں امید تھی، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے پاکستان میں اس چیز کو بنیاد بنا کے آپ نے یہ نیٹ ورک کو اپنے کو وسیع کیا یہاں پہ، وہ بھی ایک بنیاد تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم جتنے لوگ ہمارے جو ممبر بنے تھے، میں آپ سے پتہ یہ سوال کیوں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کو، کیونکہ آپ کا ماضی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاءاللہ بہت متحرک ہے، پوری پاکستانی برادری کی یہاں جو سیاست ہے، بڑے عرصے سے آپ مختلف گروپس کے ساتھ رہے ہیں، اور سیاست میں اور معاشرتی طور پر جتنے سماجی کا کام ہے، بڑھ چڑھ کر فلاحی کاموں نے آپ نے بڑا حصہ لیا، بینکا چیمہ ایسوسی ایشن کے آپ روح رواں رہے ہیں، میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود تھا نا، یعنی کہ اپنے اندر کا جو وہ کہتے ہیں انرجی باہر نکالنے کے لیے، تو آپ کو کیا ضرورت پیش ہے کہ آپ سیاست میں ہو کے آپ ایک لمٹڈ ہو گئے، جبکہ آپ پوری پاکستانی برادری کے لیے بہت زیادہ، اگر دیکھا جائے، بالکل میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، دیکھا جائے ہمارے لیے ایز اے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ہمیں جو پاکستان کمیونٹی اتحاد پلیٹ فارم ہے نا، وہی سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یونان کی سطح پر دیکھا جائے تو ہم نے اگر اپنی توانائیاں صرف کرنی ہے پاکستانیوں کے لیے، ادھر جو رہ رہے ہیں، وہ تو پاکستان کمیونٹی اتحاد ہمیں لیڈ کر رہا ہے، وہ پلیٹ فارم ہمارا جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ اس کو آپ بالکل مانتے ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، اس کا حصہ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ادھر کے جو لوگ ادھر موجود ہیں اوورسیز، اور جو پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، اگر ہم جو نا مثال لے لیں، شائبہ کر لیتے ہیں کہ جو نیکسٹ اگلی مرتبہ بھی ووٹ کا حق نہیں ملتا اوورسیز کو، پھر آپ کا یہ سارا کیا، ہمیں دیکھیں ووٹ کا حق ملے یا نہ ملے، ہماری جو ایک اندر کا جو ضمیر ہے، ہمیں اس نے ہمیں اجاگر کیا، ہمیں جگایا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کو میں کچھ کرنے کے لیے، پاکستان میں جو تبدیلی کا ایک نعرہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور وہ تبدیلی لا چکی ہے، بلکہ ہم نے اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کو آپ بتائیں، جو خیبر پختونخوا میں کیا تبدیلی ہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف، دودھ کی نعرے شروع ہو گئی پہلے، ابھی دیکھیں ابھی بنی ہے، کیبنٹ بن چکی ہے، گورنمنٹ بن چکی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سٹیپ، دھماکے ختم ہو گئے، دہشت گردی رک گئی ہے، نہیں رکی، بلکہ بڑھ گئی ہے، نہیں رکی، تو یہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو تبدیلی آپ کس کو کہتے ہیں؟ تو تبدیلی آ رہی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو یہ تبدیلی، سب سے پہلے یہ تبدیلی ہے، میں آپ کی مسائل ہے کہ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہوئے، تو ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں تو اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں نا، پارٹی کے صدر نے ان کی سرزنش کی اور ان کو کہا اور ان پہ پابندی لگا دی ہے، یہ مثال ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ایک پارٹی کا اگر کوئی ورکر جو ہے
रॉन्ग जाता है तो उसका सरबराह उसका एक्शन लेता है। दूसरी पार्टियों में आप दिखाएं, आप PMLN में जाके देख ले, वो बेकरी वाला बच्चा आज तक उसकी खबर नहीं आई किधर गया। माजी को छोड़े, माजी को हमजा शहबाज की दोबारा वाइफ आपकी देख तरफ ले, मैं आता हूं। मैं दूसरी तरफ देख ले, अभी चंद दिन पहले जो हमारे चौधरी अंसर मेहंदी साहब यहाँ पे उनसे पूछ लेते बस हैं, हॉस्टल को थप्पड़ मारे हैं, इनसे वो किधर गया? उनसे कुछ किसी ने एक्शन लिया नहीं लिया? इनसे पूछते हैं जी। चौधरी अंसर मेहंदी साहब, आप न्याय यूनियन में बड़े तुसी मुतारो को ताना पंजाबी च गल करदा जेड़ा ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ख्वाब ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੀਪਲ ਪਾर्टी कितने अरसे तो आ रही, ठीक है, मुस्लिम लीग नून कितने अरसे तो आ रही। मुल्क के हालात नहीं बदले। हालात नहीं ठीक होए, हालात ठीक होने भी नहीं। अच्छा, नहीं होने इस वास्ते नहीं होने, अवाम के नवाज शरीफ साहब अभी मुल्कों बाहर रहे ने, अवाम दे अंदर जज्बात है, हो सकता है मुल्कों बाहर रहे ने कि इन्होंने कुछ सबक मिले हो, इन्होंने लोगों ने सबक नहीं मिले। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬਕ? ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜੋ नहीं, ਪਾਰਟੀ केड़ा सबक इन्होंने मिलना चाहिए ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਬਕ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ पीपल पार्टी वाले तो नहीं मतलब ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਖਿਆਲ People ਆ party ਕਿ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗਿਆ। पीपल पार्टी वाले भी बाहर रहे हैं। ਪੀਪਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ, ਟੋਪਾ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ। ਟੋਪਾ ਉਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ PTI ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਪਾ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਵੱਜਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਦੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਨਾਨ ਬੈਠਿਆ, ਯੂਨਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਟੋਪਾ ਉਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ PTI ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪਾ ਟੋਪਾ- ਉਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅੰਸਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਰਾ ਬਣਾਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ- ਬਰਾਦਰੀ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ? ਦਿਹਾਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਨਾ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਯਾ ਬਲਾਦਰੀ ਯਾ ਬਲਾਦਰੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। अजय तक भी जरा ना पिंडा का वही हाल है, ठीक है। नाज़रीन मनु मुझे एक वक्फा लेने का कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं, एक ब्रेक से आने के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। देखते हैं एक ब्रेक। National Way Carpets. Carpet
صرف £1.5 پر اسکوائر یارڈ سے، وینائل فلورنگ صرف $299 فی اسکوائر یارڈ سے، ترکی کے ہاتھ سے بنے قالین صرف $1999 سے، فری فٹنگ، فری مرمت اور فری ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ ہم اپنا مال براہ راست فیکٹری سے خریدتے ہیں، سو بچت سب کی سب آپ کی۔ نیشنل وے کارپیٹس، 175 Alum Rock Road, Birmingham. Phone 0121-328-0496. ایکسپریس منی ٹرانسفر، منٹوں میں پیسے اپنوں کے پاس، دنیا کا تیز ترین منی ٹرانسفر سسٹم ایکسپریس منی کے ساتھ، باعتماد نام، باعتماد سروس، دنیا کے ہر شہر میں برانچیں، ہر ملک کے لیے ڈسکاؤنٹ فیس کے ساتھ، پیسے وصول کرنا نہایت ہی آسان ایکسپریس منی کے ساتھ۔ ایکسپریس منی سمپل، فاسٹ اور تیز ترین ایکسپریس منی ٹرانسفر۔ Join Islamic Help, Syrian Ramadan Emergency Appeal, Friday 5th July, Saturday 6th July, Sunday 7th July, 6 p.m. Tune in channel 845 Takbir TV. اللہ کی مخلوق کے گھر بستے بستے تقریباً بس گئے، آئیں اب اللہ کے گھر بنائیں اور آباد کریں۔ اللہ کی مخلوق نماز پڑھے گی اور یہ بچے قرآن پاک اور اللہ کا ذکر کریں گے، ثواب آپ بہنوں اور بھائیوں کو ملے گا۔ پروجیکٹ 99 اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مسجدیں بنائیں گے۔ 30 جائے نمازوں پر مشتمل اللہ کا گھر بنائیں، فی جائے نماز £99 یا حسب توفیق اپنا حصہ ڈالیں، اللہ کے نام پر دیں اور جنت میں محل لیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد۔ قسم کے پنکھوں کی ورائٹی کے لیے امتیاز برادرز گروپ آف کمپنی کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کریں۔ پیر کرم شاہ زندہ باد۔ توجہ فرمائے، سالانہ عرس ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ زیر صدارت حضرت محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف منعقد ہو رہا ہے۔ اس خاص موقع پر MIH پیرزادہ کے علاوہ پاک و ہند کے مشہور علماء اکرام اور اسکالر شرکت فرما رہے ہیں۔ تمام مسلمان بھائی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے جامع الکرم، ایٹن ہال، ریڈفورڈ نارتس،
Postcode DN220PR England. Phone 440-17777-06441. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اسلام میں داخل ہیں. نمبر 1، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اس سے جنگ ختم کر دینا. اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ. نمبر 2، جب سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جہاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک شخص آ کر دجال سے جنگ کرے گا. کسی منصف بادشاہ کے انصاف یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن رمضان 2013 تعلیم سب کے لیے. ایک مستحق بچے کو اسپانسر کیجیے اس کے روشن مستقبل کے لیے. ایک استاد کو اسپانسر کیجیے معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے. ایک کمرہ جماعت اسپانسر کیجیے بہتر تعلیمی ماحول کی فراہمی کے لیے. اس عظیم مقصد کی ادائیگی کے لیے فون کیجیے 0300 3030 777. ویلکم بیک ناظرین ہم وقفے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے اپنے مہمان چودھری انصر مہندی سے کہ انہوں نے کون سی ایسی چیز کو دیکھا ہے، کون سا وہ انقلاب تھا، کون سی وہ تبدیلی تھی جس کو دیکھ کر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہا اور وہ پی ٹی آئی یونان کا حصہ بن گئے. اچھا چوہدری صاحب تسی مینوں یہ دسو کہ جڑا نیاجو نے جس علاقے تسی رہندے ہو اوتھے یا ایتھنز دے یا یونان دے دیگر حصیاں چ تسی کی ورک کر رہے ہو پی ٹی آئی دے، یعنی کہ نوجواناں نوں تسی کی تحریک دلوا رہے ہو، کی تہاڈا جڑا پروسیجر ہے، کس طرح تسی جڑا لوکاں دے نال بات چیت کر رہے ہو پی ٹی آئی دے وچ کس طرح کنونس کر رہے ہو، او دے بارے دسو. جی فی الحال تے اسی ہر دوست نوں اپنے گھر جا کے ملے. اچھا جہدے وچ میرا ساتھ جڑا دیندے نے پہ اپنے بھائی حیدر سیال صاحب، ٹھیک ہے، سمی بٹ صاحب، ٹھیک ہے، مظہر گجر، اس 5-6 نوجوان لڑکے ہیں جڑے کوشش کرنے ہیں پہ کہ گھر جا کے دوستان ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچا رہے ہیں. کہڑا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ جی پی ٹی آئی دی طرف عمران خان صاحب، عمران خان کی طرفوں ٹھیک کہ تساں یعنی کہ وہ پرانیاں پارٹیاں نو چھڑ دیا جڑا انہوں نے ملک دا بڑا عرصہ ہو گیا، بڑا آزمایا ہے، آزما کے دیکھ لیا، انہاں کو سانوں کو فائدہ پہنچا. ٹھیک ہے، اگوں امید بھی فائدہ نہیں کوئی. ٹھیک ہے، کی پیغام دینا چاہوں گے تانوں دیکھن والے، یعنی کہ پورے یورپ چ تانوں اس ٹائم پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کی تسی پیغام دینا چاہو گے نوجوانوں کی پیغام دینا چاہو گے جو سن کے جڑا نا پی ٹی آئی جان کرا؟ جی نوجوان آگے یہی پیغام ہے، درخواست ہے انہوں آگے کہ تساں برائے مہربانی کر کے انہاں پرانیاں پارٹیاں نوں زما چکے ہیں، انہاں دا خطا چھڑ دو، تساں برائے مہربانی کر کے پی ٹی آئی جوائن کر لو، یعنی ایک نئی چیز نو موقع دیتا جائے. ٹھیک ہے ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے دوبارہ مہمان جو صدر پی ٹی آئی یونان، معروف کالم نگار، صحافی بٹ صاحب، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان کہاں سے ہے؟ پاکستان ڈسٹرکٹ گجرانوالہ. جی جی. اور ولیج ہے ہمارا بینکا چیما. بینکا چیما. گجرانوالہ کے چڑے بہت مشہور ہیں، کھانے پینے ویسے مشہور، بٹ تو ویسے بہت کھاتا پیتا ہے. اچھا، آپ بینکا چیما سے تعلق رکھتے ہیں. تو بٹ صاحب، آپ یونان کی آپ کی آمد کب ہوئی؟ میں 2004 میں آیا تھا. اچھا اچھا. تو اس کے بعد میں ادھر ہی یونان میں ہی ہوں. یعنی کہ آپ کو میں نے شروع سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو لکھنے کا بھی شوق ہے، آپ نے بڑے بڑے پیارے کالم بھی لکھے ہیں. آپ کو ایک بات، آپ سیاست میں بھی ہیں، آپ فلاح میں بھی ہیں، رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ سیاست ملکی لیول کی سیاست جیسے کہیں پی ٹی آئی میں آپ کے اہم ترین اوورسیز کی حد تک آپ کا اہم ترین نوجوانوں میں شمار ہوتا ہے. آپ کو کب خیال آیا ان چیزوں کا؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک کا جو ہے نا
میٹرک کا میں نے ایگزام دیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت پاکستان میں ایک مذہبی جماعت تھی, اس کا حصہ بن گئے تھے. میں تھا اور میرا ایک دوست ہے ادھر ہی, وہ بھی PMLN کا حصہ ہے. کون؟ ملک ظہیر رحمان صاحب. اچھا ماشاءاللہ. وہ چیئرمین بھی ہیں بینکا چیمہ ایسوسیشن کے. اچھا آپ بھی تو بینکا چیمہ میں رہے ہیں نا؟ ہاں میں بینکا چیمہ کا حصہ تھا, ترجمان تھا میں. ترجمان. لیکن ابھی میں بینکا چیمہ ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہوں. ابھی میں بینکا چیمہ سے تعلق ضرور رکھتے ہیں آپ؟ بینکا چیمہ تو میرا گاؤں ہے. اچھا اچھا. وہ تو میرا گاؤں ہے. دو نام کیوں ہیں بینکا؟ بینکا بھی اور چیمہ بھی, اس کا مطلب کیا؟ بینکا کا کیا مطلب؟ بنکا یہ ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. یہ اچھا چلیں پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا اس وقت کا. اچھا بہت پرانا گاؤں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ ملک ظہیر رحمان صاحب جو PMLN کے چیئرمین, اس وقت PMLN کے وہ چیئرمین نہیں, وہ جنرل سیکرٹری ہیں یوتھ ونگ کے شاید. اچھا اچھا. تو ہم اس وقت ایک مذہبی جماعت کے بھی, اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے گاؤں میں بینکا چیمہ میں الخدمت ویلفیئر سوسائٹی بھی بنائی تھی, جس پہ ہم نے پورے گاؤں میں اس وقت پورے گاؤں 98 تھا شاید 1998, اس وقت پورے گاؤں میں ہم نے لائٹنگ کر دی ہر گلی میں, اور ٹیوشن سینٹر کھول دیے, 2 ٹیوشن سینٹر کھولے تھے. اس کے بعد میڈیکل کیمپ ہم جو فری لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ یعنی کہ بچپن سے ہی جیسے کہتے ہوتے ہیں نا کہ گاڈ گفٹڈ آپ کے اندر وہ, اس کے بعد ہم میں انرجیٹک قسم کی یہ کالج چلا گیا. کالج میں اچھا آپ کی ایجوکیشن کتنی؟ میری گریجویشن ہے. ماشاءاللہ آپ نے گریجویشن کی پاکستان گجرانوالہ سے؟ میں مولانا ظفر علی خان وزیر آباد سے. اچھا وزیر آباد سے آپ ڈگری کالج سے. اچھا اچھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میٹرک میں تھے, تو اس وقت ہم یہ سرگرمیاں جو ہے یہ اچھی لگتی تھی, یہ ہمارے اندر ایک جذبہ تھا خدمت خلق کا. تو ہم یونان آ گیا, اس کو آپ نے چھوڑا نہیں. ہم یونان آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آپ آئے تو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ معاش کی خاطر. بالکل ہم آئے تو اپنے اچھے دنوں کی تلاش میں, فیملی کی کفالت کے لیے آئے ہیں, مگر آپ کا وہ جذبہ ختم نہیں ہوا, وہ آپ نے اس کو چھوڑا. وہ بڑا ہے. اور جو پولیٹکس میں آپ, میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پولیٹکس ہے, یہ تو ایک عبادت سمجھی جاتی ہے, میں تو سمجھتا ہوں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے جو سبجیکٹس تھے نا وہ پولیٹیکل سائنس تھے. ٹھیک ہے, سیاست کا تو وہ اس لیے بھی زیادہ انٹرسٹڈ. اچھا پاکستان کی خالق جماعت جو پاکستان مسلم لیگ ہے, آپ پاکستان مسلم لیگ کے بڑے مخالف پائے جاتے, کیا وجہ ہے؟ ہم بھی پاکستان مسلم لیگ کے ہی حصہ تھے, انہی کا حصہ تھے. لیکن میں وہ آپ کی بات کہ ان دونوں جماعتوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ, مسلم لیگ, اب دیکھیں نا مسلم لیگ بھی کتنی ہے, وہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کس مسلم لیگ کے. وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایک پارٹی ہے جو صرف ایک پاکستان تحریک انصاف ہے, جس میں پاکستان تحریک اور انصاف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انصاف ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی تھوڑی بہت مسٹیک ہوتی ہے تو یہ ایک مسٹیک ہے, یہ جان بوجھ کے قصد نہیں کیا جاتا. ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بات پر بہت زبردست قسم کے جج بن جاتے ہیں اور اپنی اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑے, اس کی وجہ یہ ہے جبکہ غلطی ایک جیسی ہوتی ہے, دوسروں کو آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تنقید شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہی غلطی ہم ہمارے کوئی پارٹی لیڈر کا لے, ہم اس کی جو نا طویلیں کرتے رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو پلیٹ فارم ہے وہ پہلی بار جنرل الیکشن میں پورے پاکستان میں اس نے حصہ لیا. پہلے بھی حصہ لیا تھا, لیکن وہ ایک چھوٹی سی جماعت کی حیثیت سے. لیکن ابھی پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف میں 200 کینڈیڈیٹ, لیکن وہ شاید ایک نامزد کیے گئے تھے, ووٹ تو نہیں تھا نا, اتنی پاپولرٹی شاید نہیں تھی اس وقت. پاپولرٹی کس طرح؟ لیکن ابھی دیکھیں پاپولرٹی, یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم بہت اچھے ہیں. اچھا آپ اچھے نہیں ہیں؟ نہیں, اللہ کے فضل سے آپ نے کہا نا ہم اچھے نہیں ہیں. باقی مروسی جماعتوں سے ہم قدرے بہتر ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں گے نا کہ عمران خان کے جو بچے ہیں وہ آتے ہیں, وہ عمران خان صاحب نے فائنل کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے جو ہے نا وہ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, وہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. ویسے پاکستان میں نہیں شاید نہ آئے, پاکستان میں وہ آئیں گے, وہ پاکستان کی وہ نیشنلٹی ہے ان کے پاس, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ان کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے. لیکن دیکھیں ابھی جو برٹش لا کے مطابق میرا خیال اردو کا ورڈ بھی نہیں کوئی آتا ہے. آتا کیوں نہیں آتا؟ آپ کی بات آتی ہے وہ نہیں, میری بات تو نہیں ہوتی, لیکن مجھے پتا ہے نا ہوتا ہے. میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں بچوں کے. جی بالکل. اردو آتی ہے ان کو؟ اردو آتی ہے. اردو آتا ہے یا اردو آتی ہے؟ اردو آتی ہے. آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس چیز سے آپ انسپائر ہو کر آپ نے میں جو اکتوبر کا 2011 کا جلسہ تھا نا, ٹھیک ہے 2011 تھی شاید, ہم سب دوست بیٹھ کے وہ عمران خان صاحب کا لاہور کا جو جلسہ تھا پاکستان والا ہم وہ دیکھ رہے تھے, پہلا جلسہ ہم وہ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے.
مجھے اس وقت میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کے لاسٹ ایونٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دلائیں گے. کیسے؟ ان کے منشور میں تھا. اور پارٹی کے اس سے پہلے میں نون لیگ پیپلز پارٹی قاف لیگ کسی بھی جماعت کو دیکھ لے, کسی بھی لیڈر نے کبھی اپنے جلسے میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں اوورسیز کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا. وہاں اوورسیز عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سبز پاسپورٹ کو ریسپیکٹ دیں گے. تو میں اس ایک بات سے امپریس ہوا تھا. لیکن جب میں آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو میں کلوز ہوتا گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ہی میرا نظریہ ہے وہ اس جماعت میں ہے. اچھا, آپ نظریاتی کارکن؟ جی الحمدللہ, مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. ٹھیک ہے. اور میں تو وصیت بھی کرتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, اگر خدا نخواستہ یونان میں بیٹھے ہوئے, یونان میں خدا نخواستہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, مجھے اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرے کفن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ضرور لپیٹنا. الحمدللہ مجھے فخر ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ بڑے ماشاءاللہ مذہبی ہیں, روح تو چلی جاتی ہے, وہ جسم ہی ہوتا ہے خالی, اس کو کیا پتا ہے وہ پرچم آپ لے کے جائیں یا کفن لے کے جائیں. لیکن یہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ جو عشق ہے یہ سمجھ لیں. اچھا, آپ کو بہت زیادہ آپ جو نا عاشق ہو گئے ہیں تحریک. الحمدللہ مجھے فخر ہے. مجھے یہ عاشقوں کی پارٹی ہے. عاشقوں کی پارٹی نہیں, یہ جیالوں کی پارٹی ہے, مغوالوں کی پارٹی ہے. عشق مشوقی کا تو نہیں کوئی چکر؟ نہیں, عشق مشوقی نہیں, عاشق کی مشوقی اپنے نظریے کے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے, پاکستان سے پیار ہے آپ کو؟ پاکستان سے پیار ہے, بالکل ہے. اسی بنا پر آپ تحریک اسی بنا پر دیکھیں, میں نے پہلے بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور پاکستان کے دل کو ٹچ کرتا ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کا سوچے, سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنی حکومت اپنے اقتدار کے بارے سوچے. آج آپ دیکھیں عمران خان صاحب پاکستان میں وہ لیڈر ہے جو صرف اپنی قوم کے بارے سوچ رہے ہیں. دوسرے سب دیکھ رہے ہیں, دوسرے سب جو ہے وہ اپنے اقتدار کو جو بڑھانے کے چکر میں باتیں تو عوام وہی لوگ گسے پٹے لوگ وہی لوگ. ابھی دیکھ لیں بٹ صاحب باتیں عوام کی ساری کر کے آتے ہیں, مگر بعد میں بدل آپ اقتدار ملے نا, دیکھ لیتے ہیں آپ. دیکھیں نا, آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو جو صوبہ وہ خیبر پختونخوا میں اقتدار ملا ہے تو کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں پٹھانوں نے ایک روایت قائم رکھی, ہر الیکشن میں پارٹی بدلتے ہیں. ہمارے لیے یہ بیسٹ ہوا ہے کہ ادھر, حالانکہ دیکھیں پنجاب میں کس حد تک دھاندلی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ارے چھوڑیں یار, دھاندلی ہوئی ہے, بچوں والی بات ہے, بچوں والی. 57 حلقے ایسے ہیں جس کا الیکشن چھوڑیں, آپ کا لیڈر مان گیا, آپ کا لیڈر مان گیا, دھاندلی کے ثبوت ملے ہیں. 38% ایسے حلقے آپ بتائیں 150% جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے. آپ نیاز یونین, آپ بھی نیاز یونین سے تعلق رکھتے ہیں. 100% تو ووٹ ہو گئے. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ نیاز یونین سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں نیاز یونین سے. اچھا, مجھے آپ یوتھ ونگ یونان کے آپ صدر ہیں, آپ صرف نیاز یونین میں اس کے نیٹ ورک چلانا چاہتے ہیں کہ پورے؟ ہم نے اللہ کے فضل سے پورے یونان میں یہ اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے. کیا یونان میں ہمارے جو اس بارے میں بتائیں. ذیلی کمیٹیاں ہیں, ہمارے کارکن ہیں, ہم ریگولر جو ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں, کنیکشن ہے ہمارا آپس میں سب. ٹھیک ہے. میں پچھلے دنوں ادھر آپ کے ہی پروگرام میں کچھ دوست نون لیگ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی وہ پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ کو. میں دعویٰ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ممبر جو ہے ادھر یونان میں, ان میں سے ایک بھی ووٹ مجھے وہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے نون لیگ کو یا کسی اور پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیا ہو یا کمپین کی ہو, تو میں جو دیکھیں بات سنیں, جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں ایسے ان کا دعویٰ تھا. بات سنیں, جیسے آپ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا, نہیں پراپوگنڈا حقیقت کو سن کے نا, بات سن لینا, پوری کیبنٹ نہیں ہے میری بات سن. جیسے آپ نے کہا نا, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایسے انہوں نے ووٹ نہیں دیے, پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ انہوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا جبکہ آپ بھی یونان میں بیٹھے, وہ بھی اس چیز کو مجھے پتا ہے, اس چیز کو نہیں پتا, کوئی نہیں ہوتا, وہ نظریے کی بنیاد پر ممبرشپ کی ہے. اچھا, آپ اس میں سارے نظریاتی ہیں آپ کی پارٹی؟ الحمدللہ ہوں گے. لوٹے نہیں ہیں. اچھا نہیں, لوٹا تو کہیں نہیں جا سکتا, چند لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے صرف ایک تعلق. اچھا, آپ کیا کوشش کرتے ہیں دوسری پارٹی کے کارکن کو جو توڑ کر اپنی پارٹی میں لانے کے لیے, کہ اپنے منشور کو بنیاد بنا کے ہر بلا تفریق ہر کسی کو, کسی پارٹی کے کسی کارکن کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنی دعوت لے کے جاتے ہیں, ہم اسے ایک جو اچھا کام سمجھ کے, ایک تبلیغ سمجھ کے ہم یہ کرتے ہیں. کسی کو بھی دعوت دیں. ہم نے چودھری انصر صاحب ہیں, یہ ان کے پاس الیکشن سے پہلے ہم گئے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, حیدر سیال صاحب تھے اور بھی دوست تھے, ہم گئے تھے, ان کو دعوت دی تھی, انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا. ٹھیک ہے, کافی دیر انہوں نے سوچا ہے,
پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیا ہے, فیصلہ کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا دیکھیں آپ, پی ایم ایل این نے 146 کینڈیڈیٹس وہ کھڑے کیے تھے جو پچھلی حکومت کے مزے لوٹ کے فارغ ہو رہے تھے. بار صاحب آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں, آپ کی پارٹی میں میں 20 سے اوپر میں گن کے دکھا دیتا ہوں, ایسی بات یوسف رضا گیلانی صاحب کی جگہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں. ایسی بات نہ کریں, آپ کی جھولی میں بھی 100 چھید پڑے ہوئے ہیں. ابھی 100 دن تحریک انصاف کی جھولی میں بھی 100 چھید پڑے ہوئے ہیں. تحریک انصاف نے 8 ماہ پہلے سے انٹری جو ہے وہ بند کر دی تھی. بڑے بڑے نام آئے تھے پاکستان تحریک انصاف نے, کیوں نہیں بڑے بڑے نام جو دوسری پارٹیوں سے لے گئے, وہ گئے ہیں, جو فضلی پلیئر تھے وہ چلے گئے ہیں. ابھی بھی موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ایک جو پارٹی الیکشن ہوئے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بھی پارٹی میں آیا وہ اس ٹینیور سے گزرا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی پارٹی میں اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ پارٹی کے اندر الیکشن کروائے. پارٹی کے اندر الیکشن کروائے. ان پارٹیوں میں تو وراثت ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب ہیں صدر ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں. اچھا یونان کی حد تک بتائیں, یونان کی حد تک بتائیں, یونان کی حد تک کوئی ایسی بات, کوئی ایسا پیغام جو آپ یونان کے اندر دیکھیں, میں سب سے یہ اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا, ان کو پیغام دوں گا کہ خدا را بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. حالانکہ دیکھیں دھاندلی بھی انتہا کی ہوئی ہے, دھاندلی بھی انتہا کی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف فرسٹ ٹائم جنرل الیکشن میں پورے پاکستان میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے دوسرے نمبر پر آئی ہے ان کے مطابق, جبکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں, ہم نے کلین سویپ کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق بھی دوسرے نمبر پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کدھر گئی, کاف لیگ کدھر گئی, ختم ہو گئی ہے نا. تو پاکستان تحریک انصاف ایک آخری امید ہے. بس میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, پروگرام کو کلوز کرنا. آپ کو ایسی شہروں میں پاکستان میسج یہاں یونان کی حد تک میسج ہمارا یہی ہے کہ چھوڑ دیں, اب جان چھڑائیں ان سے. کن سے؟ یہ جو مروسی جماعتیں ہیں, وہی جو دیکھیں پاکستان کے اوپر پچھلے 30 سال سے جو تبدیلی نہیں لا سکے, وہ آنے والے 5 سالوں میں کیا تبدیلی لے کے آئیں گے. تبدیلی خود اپنے اوپر مسلط عوام نے ان کو نا مینڈیٹ دیا ہے نا, وہ عوام کے ووٹر عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ان کو, دھاندلی نے مینڈیٹ دیا ان کو, یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ہے وہ سامنے اقتدار دیا ہے. ٹھیک ہے, عوام کی. اچھا آپ نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانتے. آپ کے لیڈر مان گئے, ہمارے لیڈر صاحب نے ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت جو بھی کیا ہے پاکستان کے لیے وہ ایک سٹیپ لیا ہے. لیکن خان صاحب کا تو اعلان ہے کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اگر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ درست نہیں دے گی, اس کا ایکشن نہیں لے گی, تو انشاءاللہ عید کے بعد اتنی بڑی تحریک چلے گی, انشاءاللہ اتنی بڑی تحریک چلے گی. الیکشن بھی ختم ہو گیا, اب یہ جکڑ بھی آسا آسا گرد و غبار بھی بیٹھ جائے گی. نہیں, انشاءاللہ یہ گرد و غبار نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا سونامی ہے, اور انشاءاللہ ان تمام کرپٹ لوگوں کو یہ سونامی بہا کے لے جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, سونامی جو ہوتا ہے ایک طوفان کو کہتا ہے, ایک آفت کو کہا جاتا ہے, ایک طوفان اور ایک آفت جس میں بربادی ہوتی ہے نا, اس میں ہر بندہ بہے گا نا. نہیں, ہر بندہ نہیں بہے گا, ہر بندہ نہیں بہتا. وہ پانی, وہ جو سونامی ہوتا ہے نا, وہ کرپٹ لوگوں کو بہائے گا انشاءاللہ. یہ پی ٹی آئی کا جو سونامی ہے, یہ ان کرپٹ لوگوں کو, یہ جو دیکھیں ایک گھر ہو نا, تو وہ بھی اس طرح نہیں چلائے جاتے. ٹھیک ہے, یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج گفتگو سنی. ہمارے ساتھ سمیع اللہ بٹ ہیں, صدر پی ٹی آئی یوتھ ونگ یونان, نوجوان سیاسی سماجی لیڈر ہیں, کالم نگار ہیں, صحافی ہیں, بڑی ان میں خصوصیات. ان کے ساتھ ساتھ چودھری انصر مہندی صاحب آف ٹوپا گجرات نیا یونین سے ان کا تعلق ہے, نوجوان سماجی سیاسی کارکن ہیں, پاکستان کمیونٹی اتحاد کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے بات چیت کی. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جو نوجوان اپنے جو نظریے کو چھوڑ کر دوسرا نظریہ اپناتے ہیں, ان کے پیچھے کون سی ایسے عزائم ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں. ابھی آپ نے ان کی زبانی بات چیت سنی ہے, تو میں اجازت چاہوں گا. میں آنے والے مہمانوں کا تہ دل سے مشکور کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگلے ہفتے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم
حبيبي